السلام علیکم. ونڈوز پروگرامنگ کے 24ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں لسٹ ویو کنٹرول کو ڈسکس کیا تھا. بنیادی طور پہ پچھلا لیکچر ہمارا جو تھا لیکچر 23 وہ تھا کامن کنٹرولز کے بارے میں, ونڈوز کامن کنٹرولز کے بارے میں. ہم نے مختلف قسم کے کامن کنٹرولز کو انلسٹ کیا تھا. ہم نے دیکھا کہ جو COM/CTL32.dll فائل ہے, جو ڈائنامک لنک لائبریری ہے, اس میں یہ امپلیمنٹڈ ہیں, اور init کامن کنٹرولز ایکس جو فنکشن ہے اس کے تھرو آپ اس لائبریری کا ریلیونٹ پورشن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو ان کلاسز کو انیشلائز کرتے ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لسٹ ویو کنٹرول تک کا جو پورشن تھا وہ کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے کنٹرولز اور جو ہم نے ڈائلاگز, چائلڈ ونڈو کنٹرولز کی ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی, ریسورسز سب کچھ تھا, یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس, وہ ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لی ہے. اس سے آنورڈز ہم ذرا بھی مزید سنجیدگی سے اب کنسپچول چیزوں کو دیکھیں گے. آج کا لیکچر جو ہے یہ بنیادی طور پر ڈائنامک لنک لائبریریز کو ڈسکس کرے گا, اور ڈائنامک لنک لائبریریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ مبادی تصورات جو ہیں ان کو واضح کرے گا کہ ونڈوز میں اور آپ کے لیگیسی ڈاس میں یا 16 بٹ ونڈوز میں, ایون جو ونڈوز 3.1 یا پرانی ونڈوز ہوتی تھی, Win32 میں اور ان میں کیا فرق ہے, پروگرامر کے حوالے سے پروگرامنگ ماڈل میں کیا ڈفرنس ہے. آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. پہلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ Win32 انوائرمنٹ میں تمام پروگرامز جو چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ اب ہم پروگرامز نہیں, اب ہم انہیں پروسیسز کہیں گے, تمام پروسیسز جو چل رہے ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ایڈریس اسپیس میں, اپنے سیپریٹ پرائیویٹ ایڈریس اسپیس میں چل رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم بات کر چکے ہیں جب ہم سی لینگویج میں پوائنٹرز پڑھ رہے تھے کہ یہاں پوائنٹر 2 بائٹ کا نہیں بلکہ فل 32 بٹ پوائنٹر ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ 32 بٹ پوائنٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ 4 گیگا بائٹ میموری ایکسس کر سکتے ہیں. 4 گیگا بائٹ وہ میموری ہے جو ونڈوز ایکسس کر سکتی ہے یوزنگ 32 بٹ پوائنٹرز, کیونکہ فی الوقت یہ Win32 آرکیٹیکچر ہے. اس کے بعد جو آرکیٹیکچر پائپ لائن میں ہے ایز مائکروسافٹ ہیز اناؤنسڈ کہ جی وہ Win64 آرکیٹیکچر ہے مائکروسافٹ کی اناؤنسمنٹ کے مطابق. سو Win64 جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے 32 سے ڈبل ہوگا. Win32 آرکیٹیکچر میں 4 گیگا بائٹ میموری جو ہے وہ ہمارا ایڈریسبل اسپیس ہوتا ہے. ایک یوزر کے پروگرام, مزید اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر, ایک یوزر پروگرام جو ہوتا ہے اس کے لیے ونڈوز میں کم و بیش 2 گیگا بائٹ کی میموری اویلیبل ہوتی ہے. جو بھی پروگرام آپ ونڈوز میں لوڈ کرتے ہیں, آپ کوئی پروگرام, فرض کیجئے آپ نے ایک پروگرام چلایا, پھر آپ نے ایک دوسرا پروگرام لوڈ کیا, ورڈ چلا رہے تھے آپ, پھر ایکسل پہ آ گئے, پھر آپ نے ایکسپلورر چلا دیا, نیٹسکیپ نیویگیٹر, ٹھیک ہے, تو بہت سارے پروگرامز آپ چلا رہے ہیں, یوٹیلیٹیز چل رہی ہیں. ہر ایک پروگرام کو جو میموری اویلیبل ہوتی ہے, جو کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس میموری اویلیبل ہے, وہ 2 گیگا بائٹ ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا پچھلے سسٹمز میں کہ جو آپ پروگرام چلاتے جاتے تھے, ایک پروگرام کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, ڈاس کے زمانے میں خاص طور پہ, تو آپ کے پاس جو 640 کی لمٹ ہوتی تھی نا وہ بھرتی جاتی تھی, اور آپ ایک حد ایسی آتی تھی کہ آپ کا سسٹم ریفیوز کر دیتا تھا کہ جی ہم مزید ڈیوائس ڈرائیور لوڈ کرتے جائیں, آپ کرتے جائیے. ایک حد ایسی آتی تھی کہ آپ کا سسٹم ایک حد سے بڑے پروگرام چلانے سے انکار کرتا تھا. ڈیفینیٹلی وہاں آپ ایک سے زیادہ پروگرام سائملٹینیسلی تو نہیں چلا سکتے تھے, لیکن وہاں پہ ڈیوائس ڈرائیورز کی فارم میں میموری کنزمپشن ہوتی رہتی تھی. ایک پروگرام کے اندر میموری لمیٹیشن بہت اہم چیز تھی. ساتھ میں ایک اور بات بھی بہت اہم تھی کہ آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کسی دوسرے پروگرام میں انٹرفیئر کر سکتے تھے, جو Win32 سسٹمز میں پاسبل نہیں ہے. یہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہم نے شروع میں نام دیا تھا کہ جی یہ آپ کا پرائیویٹ ایڈریس اسپیس ہے. ہر پروسیس کے پاس اس کا اپنا پرائیویٹ ایڈریس اسپیس ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے جو کہ کافی حد تک کنفیوزنگ ہوتی ہے نئے ڈیولپرز کے لیے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پرانے سسٹمز میں ایک فزیکل ریم ایڈریس جو ہوتا تھا, آپ کو پتا جی کہ ریم کی بائٹ نمبر اتنا, فزیکل ریم جو آپ کی اویلیبل ریم ہے, اس کا ایک فزیکل ایڈریس آپ کے پاس جو ہوتا تھا, چاہے آپ وہ اس پروگرام سے ایکسس کریں, چاہے آپ اس پروگرام سے کسی اور پروگرام سے ایکسس کریں, وہ وہاں پہ آپ کو وہی بائٹس پڑی ہوئی ملیں گی. لیکن
ونڈوز میں ایسا ہرگز نہیں ہے. ونڈوز میں یہ ہے کہ 3 پروگرامز فرض کیجئے چل رہے ہوں اور وہ تینوں ایک ایڈریس کو ایکسس کریں, کسی بھی ایڈریس کو, تو یہ ضروری نہیں کہ تینوں کو ایک ہی بلکہ یقیناً وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ مختلف ویلیوز فیچ کر کے لائیں گے. ایک صاحب کچھ فیچ کر کے لے آئے, دوسرے کو کچھ مل گیا, اور تیسرے صاحب جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا, کوئی پیج فالٹ جنریٹ ہو گیا. یہ جو بھی چیزیں ہم اس کو دیکھیں گے ابھی کہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے ونڈوز جو ہے وہ آپ کی فزیکل ریم تک آپ کا ایکسس نہیں ہونے دیتی. آپ فزیکل ریم کے ایڈریسز نہیں دے سکتے اپنے ایپلیکیشن پروگرامز میں. جو آپ کے پروگرامز اب تک بناتے آئے ہیں ان میں آپ فزیکل ریم ایڈریس نہیں دے سکتے. آپ جو بھی ایڈریس دیتے ہیں وہ ایک طرح کا لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے یا لینئر ایڈریس کہلاتا ہے. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ جو بھی لینئر ایڈریس دیتے ہیں, آپ کوئی بھی ایک آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا کہ جی مجھے لینئر ایڈریس آپ کا کہاں سے کہاں تک چلتا ہے, ہم نے کہا کہ جی 4 GB کی میموری ہے, اس میں سے 2 GB آپ کی ہے, پیچھے ایک نیچے کی کچھ میموری چھوڑ کے اور ٹاپ کی کچھ میموری چھوڑ کے 2 GB کی میموری آپ کی ہوتی ہے. یہ آپ کا میموری میپ ہو گیا. تو آپ کسی پرٹیکولر ایڈریس کو جب ایکسس کرتے ہیں, تو آپ ایک فل 32 بٹ ایڈریس دیتے ہیں اور آپ اپنے تئیں اس طرح سے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فزیکل ریم ہے, لیکن فزیکل ریم نہیں ہوتی. آپ جب اس طرح سے ایکسیسنگ کرتے ہیں تو بیچ میں ایک اور چیز آتی ہے جسے پیج ٹیبل کہتے ہیں. آپ جب کسی پرٹیکولر بائٹ کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہ ریکویسٹ پہلے پیج ٹیبل کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ کدھر جائے گی. یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے ورچوئل میموری کا. ورچوئل میموری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو موجود ہے, تو 4 پروگرام اکٹھے چل رہے ہیں. آپ فی الوقت ایک پروگرام پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو مزید ریم درکار ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے, جو باقی 3 پروگرامز ریم لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے ہارڈ ڈسک میں منتقل کر دیتا ہے, اور ہارڈ ڈسک کا ایک حصہ جو ہے وہ لاجیکلی ریم قرار دے دیتا ہے. وہ ریم یقیناً نہیں ہوتی, لیکن اس کو ورچوئل میموری قرار دے دیتا ہے. ریم تو یقیناً نہیں, ورچوئل میموری قرار دے دیتا ہے. یعنی ڈسک سٹوریج کو آپ ریم کے کنٹینٹس سویپ ان اور سویپ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سویپ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسک سے پڑھ کے ریم میں لے آئیں, اور سویپ آؤٹ کا مطلب ہے آپ ریم سے اٹھا کے ڈسک پہ لے جائیں. اب اگر ان تینوں پروگرامز میں سے کوئی اپنی کسی پرٹیکولر انسٹرکشن کو ایکسس کرتا ہے, اپنے ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم نے وہاں سے نکال کے ہارڈ ڈرائیو پہ بھیج دی ہے, تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ واپس ہارڈ ڈرائیو سے اس کو ریم میں لے آئے گا. جب آپ کا کوئی بھی پروگرام ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ جی مجھے یہ فلاں ریم ایڈریس چاہیے, فلاں مجھے چاہیے, تو ایکچولی ونڈوز جو ہے اسے پیجز کی فارم میں, ایک ایک بائٹ کر کے نہیں, پیجز کی فارم میں اس کو ویلیوز ریٹرن کرتی ہے. تو بیسکلی پیج ٹیبل ایک ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جی ریم کا کتنا پورشن جو ہے وہ فزیکل ریم میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور کتنا جو ہے ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیو پہ ہے. ہمارے پاس کون کون سے ایسے پیجز ہیں جو کہ ہارڈ ڈرائیو پہ ہیں, آپ کی ریم میں موجود نہیں ہیں. یعنی آپ کے پروسیس کو بالکل نہیں پتا, آپ کے پروگرام کو قطعی نہیں پتا کہ یہ ریم میں ہے یا کہیں ہے, وہ تو صرف ریکویسٹ بھیج رہا ہے. اگر آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو اپنے پیج ٹیبل میں سے دیکھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ والا جو پیج ہے, یہ والا جو ریم پورشن ہے, یہ تو ہارڈ ڈسک پر ہے, یہ تو آپ کی فزیکل ریم میں ہے ہی نہیں, تو ایک پیج فالٹ جنریٹ ہوتا ہے. پیج فالٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے پیج کی ریکویسٹ بھیجیں جو آپ کی فزیکل ریم میں موجود نہ ہو بلکہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو پہ سویپڈ آؤٹ ہو, تو آپ کو آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک پیج فالٹ کنسیو کرے گا, ریسیو کرے گا, اور اس پیج فالٹ کے رسپانس میں آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ڈرائیو سے وہ ڈیٹا اٹھا کے ریم میں لوڈ کر دے گا. یقیناً جب وہ ہارڈ ڈرائیو سے کچھ اٹھا کے ریم میں لوڈ کرے گا تو وہ ظاہر جگہ بنانے کے لیے ریم میں سے ایک کوئی اور پیج جو سب سے کم استعمال ہوا اسے اٹھا کے اس کی اپنی ہارڈ ڈرائیو پہ ورچوئل میموری میں منتقل کر دے گا. تو گویا آپ کا پروگرام جو ایڈریس ایکسس کرتا ہے ریم میں, آپ کو نہیں معلوم کہ وہ فزیکلی ریم میں کہاں ہے. ممکن ہے وہ ریم میں ہو ہی نہ, وہ ہارڈ ڈرائیو پہ موجود ہو. تو اس لیے آپ کو جو امیج ملتا ہے ایک لینئر ریم کا, یہ ایک فالس امیج ہے.
اور آپ اس فالس امیج سے نیچے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کو فزیکل ریم کا کوئی تک ایکسس پاسبل ہی نہیں ہے. اس میں کچھ سی پی یو آرکیٹیکچر کا بھی انوالومنٹ ہے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ہم اس کو یقیناً اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے. فرض کیجئے آپ اپنے پروگرام میں 2,00,000 بائٹس پر مشتمل ایک ارے بنا دیا. فرض کیجئے آپ نے اپنے پروگرام میں 2,00,000 بائٹس پر مشتمل ارے بنا دیا. بہت لمبا چوڑا ارے ہے, آپ نہ جانے کیا سیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آپ نے میموری کی ریکویسٹ بھیجی ہے, ارے آپ نے ڈکلیئر کیا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم ان فیکٹ یہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ پیجز ریزرو کر دیتا ہے. لیکن وہ سارے کے سارے پیجز وہ کہاں سے ریزرو کرتا ہے؟ وہ پیجز ریزرو کرتا ہے جو اصل میں ہارڈ ڈرائیو پہ پڑے ہوتے ہیں. اور اب اگر آپ ان پیجز میں سے کوئی ایکسس کرتے ہیں تو پیج فالٹ جنریٹ ہو کے وہ پیج واپس ریم میں لوڈ کیا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک لمبا چوڑا ارے بنائیں یا بہت لمبا چوڑا تو کیا ہو کہ جی وہ فوراً ریم فزیکل ریم میں سے اتنی ایلوکیشن ہو جائے. یہی راز ہے بیسکلی آپریٹنگ سسٹم کی ایفیشنٹ پرفارمنس کا, ریم کی ایفیشنٹ یوزیج کا. ایسے پیجز جو کہ جن کی آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور وہ فزیکلی آ بھی جاتے ہیں ریم میں, اس کے پیج ٹیبل میں انٹری ڈال دی جاتی ہے کہ جی یہ پیجز جو ہیں ریم اتنی جو ریم کے جو یہ پیجز ہیں یہ ہارڈ ڈرائیو پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ والے پیجز جو ہیں یہ آپ کے فزیکل ریم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جو پیجز ہارڈ ڈرائیو پہ ایگزسٹ کرتے ہوں لیکن ریزروڈ ہوں, یعنی آپ کے اس ارے کا حصہ ہوں, انہیں ریزروڈ پیجز کہتے ہیں. اور وہ پیجز میموری کے وہ پیجز, میموری کا پیج بیسیکلی ایک سرٹن اماؤنٹ آف بائٹس ہوتی ہے, مثلا 512 بائٹ کا پیج ہو سکتا ہے, 1 کلو بائٹ کا پیج ہو سکتا ہے, 512 کلو بائٹ کا پیج ہو سکتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کا یہ اسپیسیفکیشنز میں ہوتا ہے کہ جی اتنے بائٹ کا پیج ہوگا ایک. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ارے کے کسی ممبر کو ایکسس کیا ہو تو وہ والا پیج جس میں وہ فالو لائے کر رہا ہے وہ پرٹیکولر ایڈریس, وہ پیج اٹھا کے آپ کی فزیکل ریم میں لوڈ کر دیا جائے. ایسے پیجز جو جن کی انٹری پیج ٹیبل میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی یہ آپ کی فزیکل ریم میں اس وقت موجود ہیں, ایسے پیجز کمیٹڈ پیجز کہلاتے ہیں. تو کون سی دو چیزیں ہوئی؟ ایک آپ کے ریزرو پیجز اور دوسرے کمیٹڈ پیجز. کمیٹڈ پیجز ریم میں موجود ہوتے ہیں, ریزرو تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ سویپڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ارے ایپلیکیشنز بہت لمبے چوڑے اریز بناتی ہیں. مثلا اسپریڈ شیٹ ایپلیکیشن جو ہوتی ہیں جیسے ایکسل ہے, وہ کیا کرتی ہیں, اسپریڈ شیٹ ایپلیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ نارملی خالی ہوتی ہے, اسپارس, ایسی چیز کو اسپارس کہتے ہیں جو خالی خالی ہو, زیادہ چیز خالی خالی ہو. اس کے اندر کہیں کہیں ڈیٹا کے کلسٹرز ہوتے ہیں, یعنی بہت سارے ان سے ایک ہی جگہ بہت سارے لکھے ہوئے, بہت ساری اسٹرنگز ایک ہی جگہ لکھی ہوئی ہیں, پھر 10 20 30 کالم خالی ہیں, دائیں طرف پھر کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے. تو جب ایک اسپریڈ شیٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے جس کے اندر 1 ملین کالمز ہیں یا 1 ملین سیلز ہیں, تو 1 ملین سیلز فوراً ریم میں سے ایلوکیٹ نہیں کر دیے جاتے بلکہ ریزرو کر دیے جاتے ہیں. کہاں؟ آپ کی سویپڈ آؤٹ میموری میں, ہارڈ ڈرائیو کی میموری میں. اور جو آپ کسی سیل میں ٹائپ کرتے جاتے ہیں تو اس سیل یا اس پرٹیکولر جو آپ کا ریم ایریا ہے اس کے اگینسٹ پیج فالٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پورشن ہارڈ ڈرائیو سے اٹھ کے آپ کی ریم میں آتا جاتا ہے. اب ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس کے اندر یہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ونڈوز 3.1 سے کانسیپٹ آیا تھا سویپ فائل کا. سویپ فائل ایک ایسی فائل ہوتی ہے جو آپریٹنگ سسٹم خود مینٹین کرتا ہے, اور سویپ فائل کے اندر وہ لاجیکل ریم ایڈریسز رکھے ہوتے ہیں. مثلا آپ کی فزیکل ریم تو فرض کیجئے ہے 256 میگا بائٹ یا 64 میگا بائٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اسٹل آپ کی ٹوٹل ورچوئل میموری جو ہوگی وہ 4 GB ہوگی, یا جس میں سے آپ کو یوزر ایڈریسبل اسپیس 2 گیگا بائٹ ہے, باقی آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے. تو ہوگا کیا, آپ کی جو سویپ فائل ہے باقی سارے ایڈریسز 64 کے تو آپ کے ادھر آ گئے, 64 MB تو آپ کی فزیکل ریم ہوگی, پیج ٹیبل میں 64 MB کی انٹریز تو آپ کے پاس فزیکل ریم کی ہوں گی, لیکن باقی جو 2 GB تک جتنی انٹریز ہیں 4 GB تک وہ سب کی سب انٹریز جو پیج ٹیبل میں جائیں گی وہ ساری ہارڈ ڈرائیو کے اندر جائیں گی. ہارڈ ڈرائیو کی کسی پرٹیکولر لوکیشن کو نہیں, ہارڈ ڈرائیو کی لوکیشن کو نہیں, سویپ فائل کے اندر کسی پرٹیکولر لوکیشن کو پوائنٹ کر رہی ہوں گی. یہ آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے
کہ سویپ فائل کے اندر کہاں پوائنٹ کرنا ہے اور ریم میں پوائنٹر کیسے رکھنا ہے. ظاہری سی بات ہے ریم کا پوائنٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ کی جو سویپ فائل کے آف سیٹس ہیں وہ اور چیز ہیں. تو یہ آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے کہ ان کی میپنگ کس طرح سے ہوگی. ادھر سے اگر 200 بائٹس سویپ آؤٹ ہو رہی ہیں تو سویپ فائل میں کہاں رکھی جائیں گی اور ان کا کون سا ایڈریس ہوگا. ایسا ایڈریس کہ جب وہ سویپ ان ہو تو یوزر کے پروگرام کو کوئی دقت نہ ہو, وہی ایڈریس ایکسس ہو جو وہ ایکسس کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے ونڈوز کا پروگرامنگ ماڈل. اس پروگرامنگ ماڈل کے بہت سے فائدے اور کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں فائدے کیا ہیں. اصل میں جب کوئی نیا سسٹم اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو نارملی اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس سسٹم کے بھی فائدے زیادہ ہیں. اس سسٹم کے فائدے یہ ہیں کہ پہلے یوں ہوتا تھا ونڈوز 3.1 پرانے ونڈوز میں جو آپ کی 16 بٹ ونڈوز تھی یا ڈاس میں بھی غالباً یقیناً بلکہ یہ ہوتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فزیکل ریم کو ڈائریکٹلی ایکسس کیا کرتے تھے. آپ نے ایک پروگرام ہے, انہوں نے وہ اٹھا, بہت جذباتی قسم کا پروگرام ہے, اس نے 200 کلو بائٹ میموری ایکسس اپنی ریزرو کروا دی, تو وہ فزیکلی جو کہ ایلوکیٹ ہو جاتی تھی تو آپ کی فزیکل ریم گئی, اس کے اندر سے اتنا والا پورشن آپ یوز نہیں کر سکتے. نیا پروگرام آیا, اس نے بھی اتنی ایلوکیشن کر دی اور ختم. صرف یہی نہیں, آپ اس پروگرام سے اس پروگرام تک, مثلا اگر کوئی ڈیوائس ڈرائیور لوڈڈ ہے یا کچھ اور چیزیں, آپ بڑی آزادی سے جدھر چاہیں گھومے پھریں. آپ ریم کے میں, کیونکہ آپ کو فزیکل ایڈریسز کا پتا ہے, تو فزیکل ایڈریسز کو یوز کرتے ہوئے آپ ریم میں جدھر چاہیں جائیں. جس مرضی ہے پروگرام اپنے دوسرے ڈیوائس ڈرائیور کو یا کسی اور ڈیٹا ایریا کو کرپٹ کر دیں. ونڈوز 16 بٹ ونڈوز میں بھی قریب قریب یہی صورتحال تھی. وہاں پہ بھی کوئی ایسی ریسٹرکشن موجود نہیں تھی کہ آپ دوسروں کے پروگرامز میں پیپ ان نہ کر سکیں. لیکن Win32 میں آپ کا پروگرام جب چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کسی ایسے ایڈریس کے لیے ریکویسٹ جنریٹ کریں جو کہ انویلڈ ہے, تو آپ کو انویلڈ پیج فالٹ کا, جو آپ کے پروگرام سے بلانگ نہیں کرتا, تو آپ کو انویلڈ پیج فالٹ کا وہ میسج آئے گا جو آپ کو اکثر آتا ہے, دس پروگرام ہیز پرفارمڈ ان انلیگل آپریشن یا اس قسم کی چیزیں. اگر آپ کو الٹا سیدھا ایڈریس دے دیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے میسجز ریسیو ہوں گے اور آپ کی ایپلیکیشن ایکسس نہیں کر پائے گی اپنی ایلوکیٹڈ میموری کے علاوہ, کچھ بالکل بھی ایکسس نہیں کر پائے گی. اس چیز کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے, پہلے تو 2-4 پروگرام تھے, ہمسائے چل رہے تھے تو بات کر لیا کرتے تھے وہ آپس میں, لیکن اب ہم نے دیواریں اتنی اونچی کر دی ہیں کہ وہ آپس میں بات نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ پروسیس آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے ایک پروگرام لکھا, اس کو 3 دفعہ چلایا. یہ یاد رکھیے کہ جب ایک پروگرام کے اوپر آپ 3 دفعہ ڈبل کلک کر دیں, کچھ بھی کر دیں, 3 دفعہ اس پروگرام کو چلا دیں, تو آپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ 3 سیپریٹ پروسیسز ہیں. تو 3 سیپریٹ پروسیس چل رہے ہیں, لیکن وہ پروسیس ہے تو ایک ہی نا, آئیڈینٹیکل پروسیس ہے. تو ہوگا کیا, وہ پروسیس آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کام کے لیے اسپیشل پرپز ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اور یہ کچھ بہت بڑا ڈرا بیک نہیں رہا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے. فرض کیجئے, جیسے ہم نے ابھی بات کی, آپ نے اپنا پروگرام 3 دفعہ چلا دیا, آپ نے ایک ہی پروگرام 3 ٹائمز چلا دیا. تو انفیکٹ ایسا قطعی نہیں ہوتا کہ آپ کا پروگرام 3 دفعہ ہارڈ ڈرائیو سے پورے کا پورا ریڈ ہو اور ریم میں 3 مختلف پورشنز کے اوپر رکھ دیا جائے. ایسا قطعی نہیں ہوتا. ہماری ورچوئل میموری کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس جو پرٹیکولر پروگرام ہے اس کو آپ کے پرائیویٹ ایڈریس اسپیس میں میپ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ 3 دفعہ پروگرام چلا رہے ہیں تو 3 ڈفرینٹ پرائیویٹ میموری اسپیسز کریٹ کر کے ان کے اندر اس کو میپ کر دیا جاتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی ہارڈ ڈرائیو کے ایک ہی پورشن جس کے اوپر وہ ایگزی فائل سٹورڈ ہے اس کو ریم قرار دے دیا جاتا ہے یا ورچوئل میموری قرار دے دیا جاتا ہے. کچھ اس طرح کا کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام ایک ہی جگہ سیوڈ رہتا ہے. اب فرض کیجئے آپ نے ان 3 دفعہ آپ نے پروگرام چلایا ہوا ہے, 3 پروسیسز چل رہے ہیں. آپ نے پہلے پروگرام میں سے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے آپ کی ایگزی کے اندر سے پہلا پیج آپریٹنگ سسٹم کو ریڈ کرنا پڑا, انسٹرکشنز ریڈ کرنی پڑی مزید. تو کیا ہوگا, وہ پیج اب پیج فالٹ جنریٹ ہوگا, وہ اب کمیٹڈ پیج ہو جائے گا.
کمیٹڈ پیج ہونے سے باقی دونوں پروگرام جب اس پیج کو ایکسس کریں گے تو ان کو بھی وہ کمیٹڈ ہی ملے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپریٹنگ سسٹم سملٹینیسلی ایکسس نہیں کرنے دے گا, کیونکہ وہ کنٹیکسٹ سوئچنگ کرتا ہے. یعنی جب ایک پروگرام ایکسس کر رہا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر ریم ایریا کو, تو وہ صرف اپنے ہی کانٹیکسٹ میں اس کو ایکسس کر رہا ہوتا ہے. آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز, وہ میکس اٹ شیور کہ ایک جو آپ کا پروسیس ہے اس کو قطعی پتہ نہ چلے کہ دوسرے پروسیس کا ڈیٹا کیا ہے اور وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. اسے کنٹیکسٹ سوئچنگ کہتے ہیں. جو 386 اور اس کے بعد کے جو سی پی یوز آئے ہیں انٹیل کے x86 کمپلائنٹ جو بھی آرکیٹیکچرز آئے ہیں, ان میں بلٹ ان اسپیشل فیچرز ہیں ایسے جو کنٹیکسٹ سوئچنگ کے کام آتے ہیں. یعنی آپ ایک پروسیس رن کر رہے ہیں تو آپ سوئچ کر کے دوسرا پروسیس رن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پہلا پروسیس جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے. پھر اگر ریم کی ضرورت پڑتی ہے تو سویپ آؤٹ ہوتا رہتا ہے, نئے پروسیس کے پیجز آپ کی ریم میں لوڈ ہوتے رہتے ہیں. ہم بنیادی طور پر بتانے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کا ایکسیکیوٹیبل کوڈ میپ کر دیا جاتا ہے آپ کے ایڈریس اسپیس پہ. یعنی پیج ٹیبل میں جو انٹریز ہوتی ہیں نا کہ اس فلاں ایڈریس کی ریکویسٹ آئے تو ادھر جانا ہے, وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ایڈریس کی ریکویسٹ آئے تو ایکسیکیوٹیبل فائل کے اس پورشن کو ریڈ کرنا ہے. اسے میپنگ کہتے ہیں. لیکن بالکل آئسولیشن میں ہوتی ہے یہ, کوئی ایک پروسیس دوسرے پروسیس کی میپنگ کو نہیں چھیڑ سکتا. یہ ڈائنامک لنک لائبریریز کے لیے بہت اہم کانسیپٹ ہے. ایک اور چیز, ہم نے پروسیس کی بات کی. ونڈوز جو ہے یہ ایک ملٹی تھریڈڈ آپریٹنگ سسٹم ہے, جیسے ہم پہلے لیکچر سے کہتے آ رہے ہیں. ملٹی تھریڈ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک تھریڈ جو ہوتا ہے وہ آپ یوں کہیے کہ وہ ایک پروسیس کے اندر ایک اور پروسیس ہے. چائلڈ پروسیس تو ہم نہیں کہہ سکتے, چائلڈ پروسیس ایک علیحدہ ٹرم ہے. جب آپ کوئی ایگزی فائل چلاتے ہیں تو آپ کا سی پی یو آپ کا کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اپنے کوڈ میں ایک اور ایسنشلی ایک اور فنکشن ایسا لکھ سکتے ہیں, پیس آف کوڈ ایسا لکھ سکتے ہیں. آپ سی پی یو کو بتا دیتے ہیں کہ جی, اپنے آپریٹنگ سسٹم کو بتا دیتے ہیں کہ میرا جو تھریڈ ہے وہ ہے فنکشن 1, یہ ایک اور تھریڈ بن گیا. آپ تھریڈ کریٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ فنکشن 1 جو ہے یہ تم نے ایکسیکیوٹ کرتے رہنا. اب وہ تھریڈ کیا ہوتا ہے, وہ فنکشن 1 کو آپ کو سملٹینیسلی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مثلا آپ ادھر اپنی ون مین میں آپ ایکسیکیوشن کر رہے تھے, ساتھ میں آپ نے فنکشن 1 میں تھریڈ چلا دیا. آپ خود سے کہتے ہیں کہ جی فنکشن 1 کو بھی ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دو, تو سملٹینیسلی ون مین اور فنکشن 1 ایکسیکیوٹ ہوتے رہیں گے. فنکشن 1 ٹرمینیٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی اسے تھریڈ ٹرمینیشن کہتے ہیں. ایک پرٹیکولر ایپلیکیشن کے اندر بہت زیادہ تھریڈز ہو سکتے ہیں, ملٹیپل تھریڈز ہو سکتے ہیں. ملٹی تھریڈڈ ایپلیکیشنز وہ ہوتی ہیں کہ جن میں ایک طرح کے ایک پروسیس کے اندر بہت سارے پروسیسز ہوں. اور ونڈوز کا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں تھریڈز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جب ہم نے میسج کیو وغیرہ کی بات کی تھی اس میں بھی تھریڈز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں پراپر ڈائنامک لنک لائبریریز یا ڈی ایل ایلز کی. ڈی ایل ایل سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں دیکھنا ہوگا. جب آپ ڈاس میں پروگرامنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا تھا, آپ ایک مین وائڈ یا کچھ بھی فنکشن لکھتے تھے, انٹ مین سم تھنگ, اور وہ فنکشن ایکسیکیوٹ ہوتا تھا, آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے سورس پروگرام لکھ لیا. اب جب آپ اسے کمپائل کرتے تھے اپنے پروگرام کو تو کیا کیا اسٹیپس آتے تھے؟ سب سے پہلے آپ کا کمپائلر سے کمپائل کر کے .obj ایکسٹینشن کی فائل کریٹ کرتا تھا, اور اس کے بعد اس کو لنک کر کے ایگزی جنریٹ کرتا تھا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ .obj کیا ہے, بلکہ ہمارے بہت سے دوست تو یہ شاید فرض کرتے ہوں گے کہ یہ لنکر کی یا کمپائلر کی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی فضول فائلیں بن جاتی ہیں اور ہمیں بار بار انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو آپ کی .obj فائل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے پروگرام کا آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے. آبجیکٹ کوڈ کیا شے ہے؟ آپ نے پروگرام کے اندر بہت سے فنکشنز کال کیے ہوں گے. پرنٹ ایف لکھ دیا آپ نے, گو ٹو ایکس وائی لکھ دیا, بہت ساری چیزیں, گیٹ ٹیکسٹ, بہت سارے فنکشنز اویلیبل ہیں وہ آپ نے لکھ دیے. کیا یہ سارے فنکشنز آپ خود بناتے ہیں؟ بالکل نہیں, آپ خود نہیں بناتے. تو یہ فنکشنز کہاں سے آتے ہیں اور آپ اتنے مزے سے فنکشن کال کیسے کر لیتے ہیں جبکہ آپ نے انہیں نہیں لکھا ہوتا؟ جی ہاں, جواب درست ہے. سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سی لینگویج کے بلٹ ان فنکشنز ہیں, اس کی لائبریریز سے آتے ہیں. تو لائبریریز سے کیسے آتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا
کہ بسا اوقات آپ کو اس طرح کے ایرر ریسیو ہوتے ہیں کہ جی لنکر ایرر, انریزالوڈ ایکسٹرنل سمبل دس 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 دس, اس طرح کی بات. کمپائلر جب آپ کا پروگرام کمپائل کرتا ہے تو وہ صرف سینٹیکس اور ٹائپ چیکنگ کرتا ہے, سینٹیکس ایرر ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ٹائپ چیکنگ کرتا ہے, سیمانٹکس دیکھتا ہے آپ کے پروگرام کی, اور کچھ نہیں کرتا. اس کا جو آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کا مشین کوڈ وہ جنریٹ کر دیتا ہے. لیکن آپ نے اگر بیچ میں پرنٹ ایف فنکشن کال کیا ہو تو کمپائلر دیکھ لیتا ہے کہ کال صحیح کیا ہے, پروٹوٹائپ کے مطابق کال کیا ہے. اگر صحیح کیا تو وہ کال جنریٹ کر دے گا, پرنٹ ایف کے فنکشن کے لیے کال جنریٹ کر دے گا, اور اسے ہم unresolved external کہیں گے, unresolved external symbol. printf is an external symbol, آپ نے اپنے پروگرام میں ڈیفائن نہیں کی, آپ نے اسے صرف استعمال کیا ہے. so this is an unresolved external symbol. بالکل ویسے جیسے آپ extern int I لکھ دیتے تھے اپنے پروگرام میں. extern int I لکھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کا ویریبل I, آپ کمپائلر سے کہتے ہیں, اپنے کمپائلر سے کہتے ہیں کہ یہ ویریبل کریٹ نہ کرو, یہاں پہ انٹیجر آئی نہ بناؤ, بلکہ یہاں پہ ایک انریزالوڈ ایکسٹرنل سمبل آئی کا ریفرنس ڈال دو کہ جی جب لنکر صاحب آئیں گے تو ان کو ایک لسٹ آف انریزالوڈ ایکسٹرنل سمبلز ملتی ہے کہ جی پرنٹ ایف مسنگ ہے, یہاں پہ انٹ آئی نام کا ایک ویریبل ہے, وہ کہیں سے ڈھونڈ کے لگانا ہے. تو پھر آپ نے جتنی لائبریریز دی ہوئی ہوتی ہیں لنکر کے آپشنز میں, جس طرح بولنٹ سی میں لب فائل کے اندر جتنی لائبریریز ہوتی ہیں, یہ ان لائبریریز کو سرچ کرتا ہے ایک سرچ آرڈر میں, اور جس لائبریری میں وہ فنکشن مل گئے وہ ان فنکشن کا کوڈ وہاں سے اٹھا کے آپ کی اوریجنل او بی جے میں پیسٹ کر دیتا ہے. جب وہ او بی جے میں پیسٹ کر چکتا ہے تو اسے وہ ایگزی کا نام دے دیتا ہے. سو یہ آپ کا پورا پروسیس ہے. آپ کے آبجیکٹ کوڈ کے اندر انریزالوڈ ایکسٹرنل ہوتے ہیں, اور لنکر ان کو ریزالو کر کے اوریجنل کوڈ پرنٹ ایف کا کوڈ اٹھا کے آپ کی ایگزی میں پیسٹ کر دیتا ہے. تبھی تو جب آپ پروگرام چلاتے ہیں تو پرنٹ ایف کا فنکشن کام کرتا ہے, کیونکہ آپ کے پروگرام کے اندر ظاہر ہے وہ مشین انسٹرکشن آپ کے پروگرام میں موجود ہیں, تبھی تو چلتا ہے نا. سو لنکر کا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے. یہ والا جو طریقہ ہے جس میں لنکر صاحب اپنا کام مکمل کر چکنے کے بعد ایک ایگزی بنا دیتے ہیں جس کے اندر کوئی انریزالوڈ ایکسٹرنل نہیں ہوتا, اسے اسٹیٹک لنکنگ کہتے ہیں. دس از کالڈ اسٹیٹک لنکنگ. جو نارملی اسٹیٹک کے لیے لنکڈ لائبریریز ہوتی تھیں بولنٹ سی کے زمانے میں, ان کی ایکسٹینشن ڈاٹ لب وغیرہ ہوا کرتی تھی, لیکن ایکسٹینشن سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اٹس آلویز کنفیگریبل, ڈیپینڈز آن دا کمپائلر. آگے چلتے ہیں. اگلی بات جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈائنامک لنکنگ کی. ونڈوز میں ڈائنامک لنکنگ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے. ڈائنامک لنکنگ کا کانسیپٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اپنا کوڈ لکھتے ہیں, فرض کیجیے آپ نے کوڈ لکھا, اس کے اندر آپ نے بے تحاشا اے پی آئی فنکشنز کال کیے. آپ نے لکھا جی سیٹ ونڈو ٹیکسٹ, گیٹ میسج, پوسٹ میسج, اور نہ جانے کیا کیا آپ نے فنکشنز کال کیے. بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں اور وہ کوئی میکرو ہوتا ہے یا فنکشن ہوتا ہے, وہ انٹرنلی اور بہت سارے اے پی آئی فنکشنز کال کر لیتا ہے. تو کیا ہوگا, بہت سارے انریزالوڈ ایکسٹرنلز آپ کے پروگرام میں جمع ہو جائیں گے. صحیح, بالکل صحیح. آپ کے پروگرام میں بہت سارے انریزالوڈ ایکسٹرنل جمع ہو جائیں گے. ونڈوز کی جو اے پی آئی فنکشن کالز ہیں ان کا سائز نسبتاً بڑا ہے, وہ زیادہ لکھا ہوا کوڈ ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, اگر میں 10 پروگرامز لکھوں تقریباً ایک ہی جیسے ہوں, اور ان کے اندر بہت ساری اے پی آئی خواہ فضول میں بھی کال کر دوں, تو میری ایگزی کا سائز ٹھیک ٹھاک پہلوان ایگزی ہو جائے گی. سو ڈائنامک لنکنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو انریزالوڈ ایکسٹرنل سمبلز ہوتے ہیں, جب آپ پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرنے لگتے ہیں, جب آپ پروگرام کو لوڈ کرنے لگتے ہیں یا ایکسیکیوٹ کرنے لگتے ہیں, اس میں بھی فرق ہے, ابھی دیکھیں گے. تو اس وقت آپ کوئی لائبریری لوڈ کرتے ہیں, اسے ہم ڈائنامک لنک لائبریری کہتے ہیں. اس وقت آپ کوئی ڈی ایل ایل لوڈ کر کے اس میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ فنکشن اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہاں سے اٹھا کے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے. ہم نے کرنل 32.dll, GDI 32.dll اور یوزر 32.dll کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ان کے اندر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا ایک بہت بڑا پورشن کوڈڈ ہے, اور یہ بھی کہ یہ ونڈوز کے کور کمپوننٹس ہیں. یہ اصل میں ہیں کیا؟ آپ جو فنکشنز کال کرتے ہیں ان میں سے کچھ کرنل کے فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ GDI فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ یوزر فنکشنز ہوتے ہیں. ونڈو مینجمنٹ فنکشن جیسے آپ کے یوزر کے فنکشنز ہیں. تو اب
جب آپ کوئی فنکشن کال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, کوئی اے پی آئی کال آپ نے اپنے پروگرام میں ایشو کی ہے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کا کمپائلر ایک انریزالوڈ ایکسٹرنل چھوڑ دیتا ہے, او بی جے بن گئی, ٹھیک ہے. لنکر جو ہے وہ بھی ایک ریفرنس ٹو دیٹ سمبل چھوڑ دیتا ہے آپ کے پروگرام میں. اور لیکن یہاں پہ ہم کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ابھی شارٹلی دیکھیں گے کہ لنکر کیوں چھوڑ دیتا ہے اس کو. اینی جب آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹیبل چلتا ہے تو اس کے اندر بجائے اس کے لنکر جو ہے وہ یہ کوڈ ڈال دیتا ہے کہ رن ٹائم کے اوپر پروگرام کے چلنے کے دوران کون سی والی لائبریری لوڈ کرنی ہے. آپ کبھی اپنی لنکر سیٹنگز میں جائیے, اگر آپ ویژول اسٹوڈیو رن کر رہے ہیں تو Alt F7 ایک ڈیفالٹ کی اسٹروک ہے, آپ لنکر سیٹنگز میں جائیے تو آپ کو وہاں پہ kernel32.lib, user32.lib اور اس طرح کی 2 3 4 فائلیں ملیں گی. یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ لوڈ ٹائم لنکنگ اور رن ٹائم ڈائنامک لنکنگ, لوڈ ٹائم ڈائنامک لنکنگ اور رن ٹائم ڈائنامک لنکنگ کا ڈفرنس ہے. ہم پیشتر سے کہ ہم اس کی بات کریں, ہم اپنی پہلی بات مکمل کرنا چاہیں گے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جتنی اے پی آئی کالز ہیں جب آپ کا پروگرام رن کر رہا ہوتا ہے تو kernel32.dll میں سے, user32 میں سے, سملرلی GDI32 میں سے اپروپریٹ فنکشن کال کر لیا جاتا ہے. اس لائبریری کا وہ پورشن ایکسیکیوٹیبل کوڈ کا آپ کے ورچوئل ایڈریس اسپیس میں میپ کر دیا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کوڈ اٹھا کے آپ کے ایکزی میں پیسٹ کر دیا جائے, آپ کے پروگرام کے ایڈریس اسپیس میں کاپی کر دیا جائے, نہیں, بلکہ وہ والا جو ایڈریس اسپیس ہے وہ آپ کے پروگرام میں میپ کر دیا جاتا ہے. جو آپ کے پاس پیج ٹیبل ہے نا, اس میں کچھ اس طرح کی جاتی ہے, ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ والا جو ایریا آف ریم ہے جس میں وہ لائبریری لوڈڈ ہے وہ آپ کے ورچوئل ایڈریس اسپیس کا پارٹ بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے تو لینئر ایڈریس اسپیسیفائی کرنا ہے. تو لینئر ایڈریس سے آگے پیج ٹیبل ہے, پیج ٹیبل سے آگے پھر فزیکل ریم ہے. تو پیج ٹیبل میں آپ رد و بدل کر کے اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب پیج ٹیبل میں جب آپ اس فنکشن کا ایڈریس دیں گے تو ایکچولی وہ ایڈریس کہاں کا ہوگا, آپ کی user32.dll یا جس بھی DLL کا وہ ایکچولی فنکشن ہے, یہ اس DLL کو یہ کال چلی جائے گی اور وہاں سے کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا. سو یہ کانسیپٹ ہے ڈائنامک لنکنگ کا. پیشتر اس کے کہ ہم مزید آگے بات کریں, ہم میرا خیال ہے ایک DLL لکھنا سیکھ لیتے ہیں کہ DLL آپ لکھتے کیسے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پروگرام بناتے ہیں تو کوئی بھی جیسے ویژول اسٹوڈیو پروجیکٹ آپ بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے پرٹیکولر کمپائلر کو بتاتے ہیں کہ تم نے ایکزی بنانی ہے یا کہ DLL بنانی ہے. تو اب کہ آپ Win32 DLL بنائیں گے. DLL اور ایکزی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایکزی جو ہوتی ہے وہ لوڈر لوڈ کر لیتا ہے, آپریٹنگ سسٹم جو ہے لوڈ کر کے ایکسیکیوٹ کر دیتا ہے, جبکہ DLL جو ہوتی ہے اٹس اے کلیکشن آف فنکشنز. آپ نارمل سمپل DLL بنا کے بالکل نارمل فائلز کی طرح اس کے اندر بہت سارے فنکشنز لکھیں گے, 8 10 15 20 جتنے آپ فنکشن چاہتے ہیں اس کے اندر لکھ لیں اور اس کو کمپائل کیجئے تو وہ DLL بن جائے گی. اب جس طرح سے آپ کے ایکزی کے اندر فنکشنز ہو سکتے ہیں اس طرح سے DLL کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں, تو اور کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اب آپ اس DLL کو اپنے پروگرام میں لوڈ کریں گے, جب آپ ان فنکشنز کو کال کرنا چاہیں تو اس DLL کو کسی جگہ رکھ دیجئے, تو جو بھی پروگرام چاہے گا اس DLL کا پاتھ دے گا کہ جی اس DLL کو لوڈ کریں, اس کے اندر سے فلاں والا فنکشن ہمیں ایکسیکیوٹ کر دیں, اور وہ فنکشن ایکسیکیوٹ ہو جائے گا. سو یہ سمپل پروسیجر ہے. اس سارے معاملے میں صرف ایک ایکسپشن ہے, DLL کا ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ کا جو ایکسیکیوٹیبل کوڈ ہوتا ہے اس کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے ون مین, بالکل ویسے ہی آپ کی DLL کا جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو نارملی DLL مین یا کچھ DLL انٹری پوائنٹ یا کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں. نام فکس نہیں ہے, جو بھی آپ کمپائلر استعمال کر رہے ہیں اس کے آپشنز میں سے آپ چینج کر سکتے ہیں کہ میرا انٹری پوائنٹ فنکشن یہ ہوگا. ہوتا یوں ہے کہ جب کمپائلر DLL بناتا ہے تو DLL کے سٹارٹ میں وہ یہ ساری انفارمیشن رکھ دیتا ہے کہ اس DLL کا انٹری پوائنٹ فنکشن کیا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ جی DLL جو ہے وہ کلیکشن آف فنکشنز ہوتی ہے بنیادی طور پہ, اس کے اندر ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر بہت سے پروگرام شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ پروسیس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم شارٹلی اس کو بھی دیکھیں گے DLLs ہی کے کانٹیکس میں. تو یہ کیا بات ہوئی, انٹری پوائنٹ فنکشن کیا ہوا؟ ہم تو کوئی ایک فنکشن کال کرنا چاہ رہے تھے.
انٹری پوائنٹ فنکشن کے دو مقاصد ہیں. فرض کیجئے میرا پروسیس رن ہو رہا ہے اور میرے پروسیس نے وہ ڈی ایل ایل لوڈ کی ہے, اور آپ کا پروسیس رن ہو رہا ہے, اس نے بھی وہ ڈی ایل ایل لوڈ کی ہے. میرے پروسیس نے وہ ڈی ایل ایل لوڈ کی بھی تھی اور میرے پروسیس نے ایک اور تھریڈ جنریٹ کر دیا اپنے پاس, تو یہ بھی ایک سینیریو ہے. ان سارے کیسز میں جبکہ ایک نیا پروسیس آپ کی ڈی ایل ایل لوڈ کرتا ہے یا ایک آلریڈی لوڈیڈ ڈی ایل ایل والا پروسیس نیا تھریڈ جنریٹ کرتا ہے, ان تمام کیسز میں آپ کا انٹری پوائنٹ فنکشن کال کیا جاتا ہے. اس کے پیرامیٹرز اور باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ فنکشن دیکھ رہے ہیں ڈی ایل ایل مین, اس کا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے لیکن بالعموم میں سے ڈی ایل ایل مین دیا جاتا ہے. ویژول اسٹوڈیو میں جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اس کے مطابق اس کا نام ڈی ایل ایل مین ہی ہوتا ہے. اس کی ریٹرن ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں اٹس ون اے پی آئی, یہ کالنگ کنونشن ہے, ہم بہت پہلے اس کی بات کر چکے ہیں. بولین اس کی ریٹرن ٹائپ ہے, اور اس کے بعد اس کا پہلا جو ہے پیرامیٹر ہے وہ ایچ انسٹنس ڈی ایل ایل. یہ ہینڈل ٹو ڈی ایل ایل ماڈیول ہے. جب یہ ڈی ایل ایل فنکشن کال کیا جائے گا, ڈی ایل ایل مین کال انٹری پوائنٹ فنکشن کال کیا جائے گا, جب کوئی نیا پروسیس ڈی ایل ایل لوڈ کرے گا تو یہ والا فنکشن کال ہوگا, اور یہاں پہ اس ڈی ایل ایل کا ہینڈل, اس ڈی ایل ایل کا ماڈیول کا ہینڈل موجود ہوگا. اگلے والے پیرامیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں ریزن, دیر از اے پیرامیٹر جس کا نام ہم نے ریزن, یہ ڈبل ورڈ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو پرٹیکولر ڈی ایل ایل کا انٹری پوائنٹ فنکشن کال ہوا ہے, یہ انٹری پوائنٹ فنکشن کیوں کال ہوا ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی نیا پروسیس جنریٹ ہو اور وہ اس نیا پروسیس اس والی ڈی ایل ایل کو لوڈ کرے تو جو ڈبلو ریزن ہے, ڈی ڈبلو ریزن جو ہے, اس پیرامیٹر میں ڈی ایل ایل انڈرسکور پروسیس اٹیچ, ڈی ایل ایل پروسیس اٹیچ ویلو پڑی ہوئی ہوتی ہے. سملرلی اگر کوئی پروسیس جس نے یہ ڈی ایل ایل لوڈ کی ہوئی ہے وہ ایک نیا تھریڈ جنریٹ کرتا ہے تو یہ ڈی ایل ایل اس تھریڈ کے بھی میموری اسپیس میں میپ ہوگی, اور یہ ڈی ایل ایل تھریڈ اٹیچ کا نوٹیفیکیشن بھیجا جائے گا اس ڈی ایل ایل مین کو کال کر کے. اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ ڈی ایل ایل کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک نئے پروسیس نے مجھے لوڈ کیا ہے. تو اگر ڈی ایل ایل کوئی پروسیس اسپیسیفک ڈیٹا اپنے پاس رکھنا چاہے, ڈی ایل ایل آپ کی ڈی ایل ایل اگر کوئی پروسیس اسپیسیفک ڈیٹا رکھنا چاہے ہر پروسیس کے لیے سیپریٹ کاپی, تو وہ وہاں پہ اس کو انیشلائز وغیرہ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر تھریڈ لوکل اسٹوریج, جی ہاں تھریڈ اسپیسیفک ڈیٹا, اس کا ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اگر ڈی ایل ایل آپ کی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو وہ ڈی ایل ایل تھریڈ اٹیچ کا میسج جو ہے اس کے اوپر ریسپونڈ کرے گی. ہر ایک ڈائنامک لنک لائبریری کے پاس اس کے لائبریری کے اندر ایک ایکسپورٹ ٹیبل ہوتا ہے. عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک ہے, یہ امپورٹ ایکسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ٹیرف لاگو نہیں ہوتے. فرض کیجئے آپ نے ایک ڈی ایل ایل بنائی ہے اور آپ اس کے اندر سے کوئی فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ڈی ایل ایل لوڈ کی, ڈی ایل ایل کیسے لوڈ کریں گے ابھی شارٹلی دیکھتے ہیں. آپ نے ڈی ایل ایل لوڈ کی, آپ کو ڈی ایل ایل مین فنکشن کو پروسیس اٹیچ میسج گیا, جو میسج تو نہیں نوٹیفیکیشن, اس میں جو اس کا ریزن پیرامیٹر اس میں جائے گا. چلیں ہو گیا. تو اب آپ کے پروسیس نے یہ والی ڈی ایل ایل لوڈ کی ہے. تو اب آپ نے جب ڈی ایل ایل لوڈ کر لی تو آپ فرض کیجئے اب آپ کوئی فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈی ایل ایل میں سے. ڈی ایل ایل کے سارے فنکشنز آپ کال نہیں کر سکتے. جن فنکشنز کو آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ اس کو یوں دیکھیے کہ ڈی ایل ایل جن فنکشنز کو ایکسپورٹ کرے گی, آپ کی ڈائنامک لنک لائبریری جن فنکشنز کو ایکسپورٹ کرتی ہے, آپ صرف وہی فنکشنز کال کر پاتے ہیں. ڈی ایل ایل کے ایکسپورٹ ٹیبل میں جن جن فنکشنز کی انٹری ہوگی صرف وہی فنکشنز آپ کال کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈی ایل ایل کے اندر اور کافی سارے ایسے ہیلپر فنکشنز بھی ہوں گے, چھوٹے موٹے فنکشن جو صرف دوسرے فنکشنز کے کام آتے ہیں, اور ڈی ایل ایل سے ایکسپورٹ کرنا ان کا مقصود ہرگز نہیں ہوتا. سو ڈی ایل ایل کے اندر جب آپ کوئی فنکشن لکھتے ہیں تو اس کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تب جا کے آپ اس کو کال کر سکتے ہیں. آپ ان تمام فنکشنز کو جو ایکسپورٹڈ ہیں ڈی ایل ایل کے اندر ان کو کال کر پائیں گے. سملرلی ڈی ایل ایل جو ہے وہ دوسرے فنکشنز یا ڈیٹا امپورٹ بھی کر لیتی ہے. ڈی ایل ایل کے اندر آپ فنکشنز امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فرض کیجئے
آپ void فنکشن, void نام کا ایک فنکشن ہے, اس کو آپ نے ڈی ایل ایل میں ڈیفائن کیا ہے, کمپلیٹ اس کی ڈی ایل ایل آپ نے بنائی ہے, اور اس فنکشن کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے, مائکروسافٹ اسپیسیفک ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ اس پرٹیکولر فنکشن کے پیچھے ڈیکل اسپیک یعنی کہ ڈکلیئر اسپیسیفکیشن, ڈکلیریشن اسپیسیفکیشن, ڈی ایل ایل ایکسپورٹ دیں گے. یہ کی ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں. جب بھی آپ کسی فنکشن کے پیچھے یہ والی کوالیفائرز دے دیتے ہیں تو اس سے یہ فنکشن ایکسپورٹڈ فنکشن شمار ہوتا ہے. اس کا نام آپ کی ایکسپورٹ ٹیبل میں, آپ کی ڈی ایل ایل کے ایکسپورٹ ٹیبل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اب یہ فنکشن ڈی ایل ایل لوڈ کرنے کے بعد کال کیا جا سکتا ہے. سملرلی امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ڈیٹا امپورٹ کیا ہوا ہے انٹ آئی, تو ڈی ایل ایل یہ والا ڈیٹا ایکسٹرنل سورسز سے امپورٹ کر رہی ہے. تو اب ہم ایک اور ایسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں ڈائنامک لنک لائبریریز کا, اور وہ ہے لوڈ ٹائم ڈائنامک لنکنگ اینڈ رن ٹائم ڈائنامک لنکنگ. لوڈ ٹائم ڈائنامک, دونوں طرح کی لنکنگ ڈائنامک ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ جب آپ کی ایگزی جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی سارے فنکشن پیسٹ کیے ہوئے ہوں. آپ کی ایکسیکیوٹیبل کے اندر انریزولوڈ ایکسٹرنلز ہوتے ہیں, یعنی ریفرنسز ٹو لائبریری ڈی ایل ایل ہوتے ہیں. تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ جو ہے وہ امپورٹ لائبریریز کا ہے. جب بھی آپ کوئی ڈی ایل ایل جنریٹ کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی ڈی ایل ایل بناتے ہیں, فرض کیجیے آپ نے ایک ڈی ایل ایل فائل بنائی abc.dll, تو کمپائلر آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ abc.lib نام کی ایک ایکسپورٹ فائل بنائیں, آپ اپنی ایک ایکسپورٹ لائبریری بنا سکتے ہیں. ایکسپورٹ لائبریری کا اور کوئی کام نہیں ہوتا, جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے, آپ نے جتنے فنکشنز کو ایکسپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے, آپ نے جن فنکشنز کو ایکسپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے, وہی ڈکلیریشن اسپیسیفکیشن کے تھرو, ڈی ایل ایل ایکسپورٹ مائکرو اسپیسیفک کی ورڈز ہیں, ان کے تھرو جن کو آپ نے ایکسپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے, ان تمام فنکشنز کی ایڈریسز, ان کی انٹریز آپ کی لب فائلز میں ڈال دی جاتی ہیں, اور اب لب فائل اٹھا کے آپ کی ایگزی کے ساتھ اسٹیٹکلی لنک کر دی جاتی ہے. ایک بار پھر سن لیجیے, آپ کی ڈی ایل ایل کی جو امپورٹ لائبریری ہوتی ہے اس کے اندر تمام فنکشنز جو آپ کی ڈی ایل ایل کے ہیں ان کے پراپر ایڈریسز ہوتے ہیں, نیمز ایڈریسز, وہ سب چیزیں انفارمیشن ان کے اندر ہوتی ہے, اور اس لب فائل کو پھر آپ اپنے پروگرام کے ساتھ اسٹیٹکلی لنک کر دیتے ہیں. لب فائل کے اندر یہ کوڈ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈی ایل ایل ہے اس کو لوڈ کیسے کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا اور آپ کو ڈی ایل ایل نہیں, آپ نے لب کے تھرو لنکنگ کی ہوئی ہے اور آپ کو ڈی ایل ایل نہیں ملی, تو کیا ہوگا, جو لب فائل کا امپورٹ لائبریری کا کوڈ آپ نے لنک کیا نا, اس کے اندر یہ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ پہلے لائبریری کو سرچ کرے گا. اگر لائبریری نہیں ملی تو آپ کا پروگرام لوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک میسج باکس ڈسپلے کر کے کہ جی ایرر انیشلائزنگ لائبریری, یا لائبریری دس از ناٹ فاؤنڈ ڈاٹ ڈی ایل ایل ناٹ فاؤنڈ, شاید آپ کو بھی ایسے رائے بھی ہوں, وہ والا ایرر دے کے آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اور یہ سارے میسج باکسز, یہ ایرر میسجز جو ہیں, یہ آپ کا جو امپورٹ لائبریری ہے اس کے اندر موجود کوڈ کرتا ہے, اسٹیٹکلی لنک. یعنی کہ صرف یہ والا کوڈ ڈی ایل ایل کو لوڈ کرنے والا اور اس کے اندر موجود ایکسپورٹڈ فنکشنز کی لسٹ کے جو ایکسٹرنلز ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ امپورٹ لائبریری میں ہوتی ہے, اور وہ آپ کے وہاں پہ آپ کے کوڈ میں اسٹیٹکلی لنک کر دی جاتی ہے, پیسٹ کر دی جاتی ہے. امپورٹ لائبریریز کو یوز کرنا کافی آسان ہے, کیونکہ آپ کا پروگرام آگے جائے گا ہی نہیں اگر ڈائنامک لنک لائبریری مسنگ ہے جس کے آپ نے فنکشنز کال کرنے ہیں. اس حوالے سے امپورٹ لائبریریز کافی اہم ہیں, لیکن ایک الٹرنیٹ طریقہ بھی موجود ہے. آپ نے abc.dll بنا رکھی ہے فائل, اور آپ اس کی امپورٹ لائبریری استعمال نہیں کرنا چاہتے, تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ آپ جو فنکشن کال کریں گے, میں یہاں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں, آپ لوڈ لائبریری کا فنکشن کال کریں گے, اور لوڈ لائبریری کے اندر آپ اس پرٹیکولر ڈی ایل ایل کا فائل نیم دیں گے. لوڈ لائبریری کا فنکشن اس ڈی ایل ایل کو سرچ کرے گا, اس کا ایک سرچ آرڈر ہے, جن ڈائریکٹریز میں یہ سرچ کرتا ہے, کرنٹ ڈائریکٹری میں بھی سرچ کرتا ہے, اس والی ڈی ایل ایل کو یہ سرچ کرے گا, اور اگر یہ اسے مل گئی تو یہ اس پرٹیکولر ڈی ایل ایل کو آپ کے میموری اسپیس میں میپ کر دے گا, اور اس کا ماڈیول, ہینڈل ٹو ماڈیول آپ کو ریٹرن کر دے گا. اگر آپ اس ڈی ایل ایل کو ان لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے میموری اسپیس میں سے, تو آپ کو فری لائبریری کا
فنکشن کال کرنا ہوگا. بہرحال جو لوڈ لائبریری جو ہے یہ ایک ہینڈل ٹو ماڈیول ریٹرن کرے گا. اب فرض کیجئے آپ کوئی فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اور روٹین اویلیبل ہے, اے پی آئی کال اویلیبل ہے, گیٹ پروک ایڈریس. یہ گیٹ پروسیجر ایڈریس یا فنکشن کا ایڈریس معلوم کرتی ہے. اس میں آپ پہلا پیرامیٹر اس ڈی ایل ایل ماڈیول کا ہینڈل دیتے ہیں جو ابھی آپ نے لوڈ کی ہے لوڈ لائبریری کے تھرو, اور اس کے بعد آپ پروسیجر نیم دیتے ہیں, فنکشن کا نام کیا ہے جسے آپ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جس بھی فنکشن کا آپ نام دیں گے وہ فنکشن اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس اس فنکشن کا ریٹرن کر دیا جائے گا, اور پھر آپ پوائنٹر ان ڈائریکشن کے تھرو اس فنکشن کو کال کر سکیں گے. تو گیٹ پروک ایڈریس کا یہ فنکشن ہے. ایک ننھا منا سا انوسینٹ سا فنکشن لکھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ڈی ایل ایل بناتے ہیں. تو اس کا کمپلیٹ کوڈ میں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں. ہمارے پاس یہ ڈی ایل ایل موجود ہے, تو اس کے ڈی ایل ایل مین میں ہم کچھ زیادہ کام نہیں کر رہے. ہم نے اس کے اندر ایک اور فنکشن بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے انٹ سم. یہ 2 انٹیجرز ایز پیرامیٹرز لیتا ہے اور کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا جس سے ہمیں نوبیل پرائز ملنے کا خدشہ ہو. یہ صرف ان اے اور بی کو ایڈ کر کے ریٹرن کر دیتا ہے. تو یہ ہمارا فنکشن ہے سم. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپورٹڈ فنکشن مارک کیا ہوا ہے اپنی ڈی ایل ایل میں. ہم اس ڈی ایل ایل کی ایکسپورٹ لائبریری جنریٹ کریں گے, امپورٹ لائبریری جنریٹ کریں گے, اور وہ لائبریری جو ہے وہ کیا ہوگی, اگر اس ڈی ایل ایل کا نام اے بی سی ڈاٹ ڈی ایل ایل ہے تو اس امپورٹ لائبریری کا نام اے بی سی ڈاٹ لب ہوگا, اور وہ لب جو فائل ہے وہ ہم لنکر کے آپشنز میں دیں گے. اب آپ کے لنکر کے ساتھ آپ کا لنکر کیا کرے گا کہ امپورٹ لائبریری کے ساتھ اسٹیٹکلی لنک کرے گا. نیٹ افیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ امپورٹ لائبریری کے اندر موجود کوڈ یہ ٹیسٹ کرے گا کہ اے بی سی ڈاٹ ڈی ایل ایل موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس کو لوڈ کر لو, اگر نہیں تو ڈائلگ باکس ایرر دکھا دو, اور تمام ایکسپورٹڈ فنکشنز کو لوڈ کرنے کا کوڈ بھی ادھر ڈال دے گا. تو امپورٹ لائبریری کے ساتھ لنک کرنے سے آپ اپنے پروگرام میں, یہ آپ کا ون مین فنکشن ہے, اس کے اندر سم ڈائریکٹلی کال کر سکیں گے. اس کا پروٹوٹائپ آپ کو اوپر دینا ہوگا اور آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی سم کال کر سکیں گے, کیونکہ امپورٹ لائبریری کے اندر ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان کے ایڈریسز کہاں کہاں ہیں, اور اب آپ کو گیٹ پروک ایڈریس وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس فنکشن کا, سم فنکشن کا ایڈریس یہاں سے ریزالو ہو جائے گا. تو جناب یہ ہم نے اپنی ننھی منی ڈی ایل ایل بنائی. ہم یہاں نہیں رکیں گے, ہم اس سے آگے جائیں گے. ہم بہتر اور تھوڑی کمپلیکس ڈی ایل ایلز بنائیں گے, بلکہ کمپلیکس ڈی ایل ایل بنانے سے زیادہ ہمارا زور اس پہ رہے گا کہ ہم کنسپچولی دیکھیں کہ ڈی ایل ایل کیا ہے, اور ونڈوز کی جو میموری مینجمنٹ ہے اس کے کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں, کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کنوے ہو جائے. یہ ڈائنامک لائبریریز کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں مزید آگے لے کے چلیں گے, اور ان کے ساتھ تھریڈز بھی ایڈ ہو جائیں گے. اور اگلا لیکچر اور اس کے بعد ہم تھریڈز اور پروسیسز, سنکرونائزیشن آبجیکٹس, ان کے اوپر بات کریں گے. اور یوں ہمارا یہ جو پورشن ہے ان کانسیپٹس, لنک لائبریریز, ڈائنامک لنک لائبریریز, پروسیسز اور تھریڈز کا, وہ کمپلیٹ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. ڈائنامک لنک لائبریریز, پروسیسز اور تھریڈز کا وہ کمپلیٹ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.